الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صل کے صلوات پر دعا ہے خالق کائنات آپ مومنین کا قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. دعا ہے عالمین کا خالق محمد و آل محمد کا خالق محمد و آل محمد کا رازق محمد و آل محمد کا مصور اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے. دعا ہے خالق کائنات صدقہ امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا حاضرین میں سے جو کوئی بیمار ہے یا حاضرین کے دوست احباب رشتہ داروں میں جو کوئی بیمار ہے اسے شفاء کامل عطا فرمائے. دعا ہے خالق کائنات ایک مومنہ بیمار ہے اسے شفاء کامل عطا فرمائے اس کی عمر دراز فرمائے. دعا ہے خالق کائنات غم زدہ کے غم دور فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے. ان تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات کریں. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. سارے مل کے صلوات کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان علینا للہدی کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے یعنی ہدایت کرنا یہ میرا فرض ہے واجب ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور دنیا کا اختیار آخرت کا اختیار کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمام تر اختیار میں اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت کا انتظام پہلے کیا انسان کو یعنی ہدایت لینے والے کو بعد میں بھیجا. سب سے پہلے اللہ نے ہادی حضرت آدم کو بنایا بعد میں ہدایت لینے والی ان کی اولاد آئی. یعنی اللہ رب العزت کا عدل یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے ہدایت دینے والا بھیجتا ہے پھر ہدایت لینے والا بھیجتا ہے. لہذا میں نے پچھلے جمعے مولا متقیان کے ایک واقعہ بیان کیا تھا اسی کے ضمن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مولا متقیان کو لوگوں نے بیعت دی مولا نے خود بیعت نہیں مانگی. اگر ایک شخص ہمارے معاشرے میں دو آدمی الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک ووٹ مانگتا ہے دوسرے کو ووٹ ملتا ہے اس کی کارکردگی پہ اس کے اخلاق پہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے یقیناً افضل وہ ہے کہ جس کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں نہ کہ جو لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے. اسی طرح یہ بیعت بھی بالکل اسی طرح ہے یعنی بیعت مانگ کے حاصل کرنا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ خود بخود بیعت مل جانا یہ فضیلت ہے. اگر کہا جائے کہ میرا ہاتھ چومے ورنہ میں قتل کر دوں گا میری بیعت کریں ورنہ میں تمہیں مار دوں گا تو یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ لوگ آ کے کہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں پھر بیعت لینے والا یہ کہے کہ میں نے چھپ کے بیعت نہیں لینی میں نے کمرے کے اندر بیٹھ کے بیعت نہیں لینی بلکہ اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو سر عام کرو مسجد نبوی میں منبر رسول پہ میں بیٹھوں گا تب میری بیعت کرو. یقیناً اس بیعت کی فضیلت ہے اور یاد رکھیے
بیعت ملنے سے مولا کا کوئی فضائل نہیں بڑھا، بیعت ملنے سے مولا کی کوئی فضیلت نہیں بڑھی، البتہ بیعت کے مل جانے سے بیعت کو فضیلت ملی ہے۔ مولا کو اس سے کوئی مفاد نہیں تھا، مولا کو کوئی اس سے سروکار نہیں تھا، بلکہ بیعت کو فضیلت بڑی ہے، ملی ہے۔ یقیناً پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب غدیر کے مقام میں مولا متقیان کی ولایت کا اعلان ہوا، لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق مبارکباد دے رہے تھے، یاری مبارک ہو، آپ کو فضیلت ملی، آپ کو خلافت ملی، آپ کو مسند ملی۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق مولا کو مبارک دے رہا تھا، لیکن ایک مولا کی فضیلت جاننے والا تھا، مولا کے معیار کو جاننے والا تھا، مولا کے طرز عمل کو جاننے والا تھا۔ اس نے آ کر یہ نہیں کہا مولا میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کو خلافت ملی، آپ رسول کے جانشین بنے، بلکہ اس نے آگے کہا مولا میں آپ کو مبارک نہیں دیتا، بلکہ میں خلافت کو مبارک دیتا ہوں جس کو آپ جیسا خلیفہ ملا۔ لہذا بیعت مل جانے سے کوئی فضیلت نہیں بڑھتی، بلکہ کبھی کبھی بیعت کو فضیلت ملتی ہے، بیعت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے ہمیں عادل امام دیے ہیں، بیعت کو چھینتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں۔ عادل کبھی بیعت چھینتا نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، بلکہ عادل کو خود بخود بیعت مل جاتی ہے، بیعت عادل کے پاس خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر ایک چیز کو صحیح کہا جائے وہ غلط ہو تو کبھی غلط صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی صحیح غلط نہیں ہو سکتا۔ لکھنے میں لکھ سکتے ہیں لیکن غلط کبھی صحیح نہیں ہوتا، صحیح کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر ایک ظالم کو عادل لکھ دیا جائے تو وہ عادل نہیں بنتا۔ آپ کی سمجھے کوئی؟ اگر ایک ظالم کو عادل لکھ دیا جائے تو کوئی عادل نہیں بنتا، بلکہ عادل وہ ہوتا ہے جس کو خدا عادل کہے، جس کو خدا عادل بنائے۔ لوگوں کا حق غصب کرنے والا کبھی عادل نہیں ہوتا، لوگوں کی سیٹیں غصب کرنے والا کبھی عادل نہیں ہوتا، لوگوں کی خلافت غصب کرنے والا کبھی عادل نہیں ہوتا، بلکہ عادل وہ ہوتا ہے جس کو اگر اقتدار مل جائے اور وہ اس شہر میں پہنچ جائے اور شہر والوں کو اکٹھا کر کے مخاطب کر کے کہے اے کوفے والو، میں علی تمہارے شہر میں اقتدار سنبھالنے آیا ہوں، یاد رکھو میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، اگر اقتدار ختم ہونے کے بعد میں واپس جاؤں اور میں علی کے ہاتھ میں تلوار اور گھوڑے سے زیادہ کوئی اور چیز دیکھو تو سمجھ لینا علی نے تمہارا حق غصب کیا ہے، اگر میرے پاس تلوار اور گھوڑا ہو تو سمجھ لینا علی نے عدالت کی ہے، تمہارا حق غصب نہیں کیا۔ تو اللہ نے ہمیں عادل امام عطا کیے۔ کسی امام کی سیرت میں یہ نہیں ملتا، کسی امام کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ امام نے کسی سے بیعت مانگی ہو یا امام نے اقتدار کا لالچ کیا ہو۔ امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام مدینہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ توجہ میری طرف سوال پڑے سارے میں روضہ رسول کی مجاوری کر رہے تھے، روضہ رسول کا خیال رکھتے تھے اور مدینہ میں آرام سکون سے اپنے ماننے والوں کو درس دے رہے تھے کہ ہارون کا انتقال ہوا۔ ہارون کے دو بیٹے، ایک مامون دوسرا امین، اس نے اپنی بادشاہت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ مامون کو دے دیا، ایک حصہ امین کو دے دیا۔ یاد رکھیے یہ بادشاہت ایسی گھٹیا اقتدار ہے، ایسا گھٹیا اقتدار ہے، ایسی گھٹیا چیز ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اب دونوں کے پاس بادشاہت تھی، دونوں کے پاس سلطنت تھی، علیحدہ علیحدہ تھے، لیکن لالچ پھر بھی ان کا ختم نہیں ہوا۔ مامون نے امین کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا، آ میرے پاس، میں تجھے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ امین کو اس کے پلان کا، اس کے منصوبے کا پتہ چل گیا۔ امین نے کہا کہ میں بادشاہ سے ایک لمحہ بھی
دور نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. اگر میں ملک سے باہر گیا تو میرے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. لہٰذا اسے پتہ چل گیا کہ مامون مجھے کیوں بلا رہا ہے, یعنی میرا بھائی مجھے کیوں بلانا چاہتا ہے. اس نے خفیہ طور پہ اپنی فوج بنانا شروع کر دی, اپنے سپاہی تیار کرنا شروع کر دی. ایک بہت بڑا لشکر مامون کے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کیا. جب یہ امین کی فوج مامون کے ملک پہ حملہ آور ہوئی تو مامون پہلے سے تیار تھا. مامون کا ایک جرنیل تھا جس کا نام طاہر تھا, اس نے ساری فوج کو ختم کیا. مرا نہیں بلکہ ساری فوج کو ختم کیا. پھر امین نے دوسری بار فوج کو بھیجا. جب دوسری بار فوج کو بھیجا تو پھر بھی امین کی فوج شکست کھا گئی. اس طرح امین اپنے آپ میں مر گیا. جب یہ مر گیا تو مامون نے دیکھا کہ لوگ میرے مخالف ہیں. ایک بنی فاطمہ میرے مخالف ہیں, یعنی سادات میرے مخالف ہیں. یہ مامون کس نسل سے تھا؟ یہ بنی عباس سے تھا. اور دوسرا جو میں نے امین کو قتل کیا ہے, امین کے چاہنے والے وہ بھی میرے مخالف ہو گئے ہیں. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ ملاؤں جس سے مجھے طاقت ملے. پہلی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, یعنی میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں جس سے میری طاقت بڑھے, جس سے مجھے طاقت ملے. لہذا اس نے امام رضا علیہ السلام کے پاس اپنی سارے مل کی آواز یاد رکھیے. اب شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ سادات میں بھی اس وقت کچھ لوگ خائن تھے, کچھ لوگ اچھے نہیں تھے, جو امام کی بھی مخالفت کرتے تھے, امام کی بات بھی نہیں مانتے تھے, لوگوں پہ بے جا ظلم کرتے تھے, بدلے لیتے رہتے تھے. یعنی منافقت اس وقت اس خاندان میں بھی تھی, سادات میں بھی تھی. ہر طرف سے منافق ہوتے ہیں. یاد رکھیے منافق دوست سے دشمن اچھا ہوتا ہے. دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن سامنے سے حملہ کرتا ہے. ایسی بات ہے, دشمن سامنے سے حملہ کرتا ہے, پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے, کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. لیکن جو منافق دوست ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت حملہ کرتا ہے. یعنی منافق دوست ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے. ہو سکتا ہے بندہ اپنی مستی میں بیٹھا ہو, اپنی باتوں میں بیٹھا ہو, اور منافق دوست اٹھ کے اس پہ حملہ کر دے. منافق کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا, یقیناً مشرک جہنم میں جائے گا, کافر جہنم میں جائے گا, لیکن منافق جہنم کے نچلے ترین درجے میں جائے گا. جو منافقت کرتا ہے وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں جائے گا. منافق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو, ظاہر کچھ اور ہو, باطن کچھ اور ہو. تو سادات میں بھی بہت سے منافق تھے جو امام علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے. امام کہتے تھے فلاں کام کرنا ہے, وہ امام کی بات نہیں مانتے تھے. امام جس سے روکتے تھے وہ کرتے تھے. لہٰذا امام علیہ السلام کے پاس ایک لشکر گیا مدینہ میں, اور امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو مامون بلا رہا ہے. امام علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا, میں جس حالت میں ہوں میں اس حالت پہ راضی ہوں. لہٰذا انہوں نے امام کو مجبور کیا. امام علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. امام علیہ السلام کو بڑی دھمکیاں دی گئی. لہٰذا امام علیہ السلام ان کے ساتھ چلے, اور یہ امام علیہ السلام کو ایک عام رستے سے نہیں لے گئے بلکہ خفیہ رستے سے لے گئے. ایسے رستے سے لے گئے جس پہ کوئی امام علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں تھا, تاکہ کوئی ہمیں روکے نہیں. جب امام مامون کے پاس پہنچے تو مامون نے کہا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو اپنا ولی عہد بناؤں. امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری حکومت کا کوئی لالچ نہیں ہے, میں نے تیرا ولی عہد نہیں بننا. اس نے کہا کہ آپ کو میرا ولی عہد بننا پڑے گا. امام علیہ السلام کو جب دھمکی ملی تو امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تیری ولی عہدی قبول کرتا ہوں, لیکن میں تیری حکومت میں مداخلت نہیں کروں گا. میں تجھ سے کوئی لالچ کوئی طمع نہیں رکھوں گا. لہٰذا امام علیہ السلام کو اس نے ولی عہد بنا دیا. جب امام علیہ السلام ولی عہد بنے, امام علیہ السلام ایک سفر پہ گئے نیشا پور میں, جو
सवार हैं, वो जानते हैं अल्लाह पाक जिन्होंने सवारी नहीं की उनको भी सवारी कराए। जब नीशापुर पहुंचे, इमाम अलैहिस्सलाम महमल में सवार थे। लोगों को पता चला फरजंदे रसूल आए हैं, फरजंदे अली बतूल आए हैं। लोगों के एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया। तवज्जो करना, लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया ताकि इमाम की ज़ियारत करें, ताकि फरजंदे रसूल की ज़ियारत करें। जो लोग मोहम्मद की ज़ियारत नहीं कर सके वो चाहते थे कि हम इस मोहम्मद की ज़ियारत करें। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम से तमन्ना करने लगे, फरमाइश करने लगे, मौला एक बार अपना रुख अनवर इस मोहम्मद से बाहर निकाले ताकि हम आपके चेहरे की ज़ियारत करें, हम रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें, हम अली के चेहरे की ज़ियारत करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा बाहर निकाला। इन्होंने जब चेहरे रसूल की ज़ियारत की, फरजंदे रसूल की ज़ियारत की, चेहरे अली की ज़ियारत की, इन्होंने कहा या यब्ना रसूलल्लाह, ऐ फरजंदे रसूल, कुछ बोले ताकि हम लिखें, कुछ कहें ताकि हम लिखें। यहाँ 1 2 3 4 लिखने वाले नहीं थे, बल्कि 24,000 बंदा कलम लेके खड़ा था। 24,000 बंदा कलम लेके खड़ा था, इस इंतजार में था कि कब मोहम्मद का फर्जंद बोलता है, कब अली का बेटा बोलता है और हम कुछ लिखें। लिहाजा इनकी तमन्ना थी। फिर जमाना कैसे बदला, यानी एक वक्त था जब मोहम्मद मुस्तफ़ा कलम और दवात मांग रहे थे लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं था। जमाने ने इतनी बड़ी तब्दीली दिखाई, इतनी बड़ी करवट ली कि उसी मोहम्मद का बेटा 24,000 कलमदान खड़े हैं कि मोहम्मद का बेटा कुछ बोले और हम लिखें। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने सबसे पहले फरमाया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मुझे मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाबा बाकिर अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाबा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने भाई हसन अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने भाई रसूल खुदा से, और रसूल खुदा ने जिब्राइल से, जिब्राइल आए और जिब्राइल ने फरमाया, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह कह रहा है कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह, हिस्नी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ने रखा है, फमन दाखिल हिस्नी, बस जो इसमें दाखिल हो गया, आमिन मिन अज़ाबी, बस वो मेरे अज़ाब से बच गया। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ अपना हवाला नहीं दिया, बल्कि अपने बाप का हवाला दिया, अपने दादा का हवाला दिया, रसूल खुदा तक आए, जिब्राइल तक आए। यानी यहाँ इमाम बताना चाहते हैं, याद रखो, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहले भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हमारा आखिर वाला भी मोहम्मद, हम तमाम के तमाम मोहम्मद है। यानी जो अली रज़ा मोहम्मद कह रहा है वही मोहम्मद मुस्तफ़ा कहता है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा कहता है वही अली मोहम्मद कहता है। यानी यहाँ सारे के सारे मोहम्मद हैं। और अल्लाह फरमा रहा है, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, बस जो इस किले में दाखिल हुआ वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। इमाम ने महमल का पर्दा छोड़ दिया। जब महमल का पर्दा लटक गया, फिर थोड़ी देर के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने महमल का पर्दा हटाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा नहीं देगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा नहीं देगा, बल्कि शर्तोहा बिशुरूतिहा, बल्कि इनमें से कुछ शर्तें भी हैं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह उसको फायदा देगा जिसमें ये शर्तें हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन शर्तों में से एक शर्त हम मोहम्मद और आले मोहम्मद है। इन शर्तों में से एक शर्त हम मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। यानी हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत उसको फायदा देगी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता होगा, जो फकत ला इलाहा इल्लल्लाह पे इत्तिफाक करता होगा, उसको किसी चीज का फायदा नहीं होगा, वो अज़ाब खुदा से
کبھی بھی بچ نہیں سکتا، بلکہ ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ ضروری ہے اللہ سے محبت کے ساتھ محمد مصطفیٰ سے محبت، محمد مصطفیٰ سے محبت کے ساتھ ضروری ہے کہ علی اور علی کی اولاد سے محبت کی جائے۔ امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا، یاد رکھیے بڑے بڑے خلیفہ اس دور کے درمیان میں گزرے، مامون بادشاہ، ہارون بادشاہ، امین بادشاہ، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن کسی نے یہ تمنا نہیں کی کہ ہم ان کے چہرے کو دیکھیں۔ اتنا مجمع اکٹھا نہیں ہوا، اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، اتنی فرمائش نہیں کی کہ ہم کسی خلیفہ کے چہرے کو دیکھیں، بلکہ امام رضا علیہ السلام کے لیے جمع ہوئے لوگ اور یہ تمنا کی، اللہم صلی علی محمد، یہ فرمائش کی، یہ تمنا کی کہ ہم امام علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً لوگ جانتے تھے کافی عرصہ ہو گیا محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے ہوئے، آج امام رضا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیں تاکہ محمد مصطفیٰ کی زیارت بھی ہو جائے۔ اتنے خلیفہ تھے، سب کو حدیثیں بھی آتی تھی، مامون بادشاہ تھا، ہارون بادشاہ تھا، سب کو حدیثیں بھی آتی تھی، لیکن کسی خلیفہ سے اس دور کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں حدیث سنا، اتنی تمنا نہیں کی، اتنی آرزو نہیں کی، بلکہ امام رضا علیہ السلام سے یہ تمنا کر رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے آرزو کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام آج کوئی حدیث بیان کریں تاکہ ہم لہجے مصطفی سن سکیں، ہم لہجے محمدی سن سکیں، ہم لہجے عربی سن سکیں، ہم لہجے فاطمی سن سکیں، ہم لہجے حسنی حسینی سن سکیں۔